بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، صلیبی جنگوں کے دور میں یہودیوں نے ایک عظیم مکر و فریب و سازش کی، جو یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو روضہ مبارک سے نکال کر کہیں پہنچا دیا جائے، یا وہ کوئی اور ایسی حرکت کرنا چاہتے تھے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچ سکے۔ یہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ مسلمانوں کی فوج اس وقت جرمنی کے خلاف یروشلم میں تھی، اور ادھر دو مسکین صورت بارش یہودی مدینہ منورہ کے نواح میں وارد ہوئے۔ ان کی وضاحت دیکھ کر کسی کو شبہ تک نہیں ہو سکتا تھا کہ عبادت و ریاضت کے سوا بھی ان کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ دن بھر یہ لوگ اللہ اللہ کرتے اور راتوں کو اپنے حجرے میں سرنگ کھودتے تاکہ روضہ اطہر تک پہنچ سکے، یہاں تک کہ ان کی سرنگ روضہ مبارک کے بالکل قریب جا پہنچی۔ ایک رات حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی۔ وہ اگلے روز بہت پریشان ہوئے۔ دوسرا دن بھی پریشانی میں گزرا۔ تیسرے دن پھر وہی خواب آیا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ عمل کرنے کا تقاضا کیا۔ انہوں نے بیدار ہوتے ہی مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے شہر کا جائزہ لیا، لیکن ہر چیز معمول پر پایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان دو یہودیوں کی شکلیں بھی انہیں ذہن نشی کرا دی۔ دوسرے دن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ شہر کے باشندوں کی دعوت کا انتظام کیا اور حکم دیا کہ کوئی شخص بھی دعوت میں شرکت کیے بغیر نہ رہے۔ حکم کے مطابق لوگ آتے گئے اور کھاتے چلے گئے، مگر ان میں وہ دو شیطان صفت یہودی نظر نہ آئے۔ اب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پھر پریشان ہوئے۔ وہ آتے بھی کیسے؟ انہیں تو اس کی اطلاع بھی نہ تھی کہ ان میں سے ایک کدال لے کر سرنگ میں اتر جاتا اور دوسرا پہرا دیتا اور ساتھ میں عبادت میں بھی مصروف رہتا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے منتظمین دعوت سے استفسار کیا کہ کوئی شخص شرکت سے تو رہ تو نہیں گیا؟ ایک اہلکار نے کہا کہ آقا، پورا شہر تو آ گیا ہے، البتہ دو عابد و زاہد افراد شامل نہ ہو سکے، کیونکہ وہ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں کوئی دعوت اپنے ذکر الہی سے نہیں روک سکتی۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی، ہم خود ان کی زیارت کریں گے۔ چنانچہ ملازمین کے سروں پر مختلف کھانوں کے خوان اٹھوائے، سلطان ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ یہودی جو پہرہ داری کر رہا تھا، دور سے اس کو نظر آیا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ اس کی کٹھیا کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے ساتھی کو اوپر بلا لیا۔ دیکھو اتنے لوگ ہمارے جانب کیوں آ رہے ہیں؟ اتنے میں سلطان ان کے سر پر جا پہنچا۔ ان کی شکلیں ہو بہو وہی تھی جو خواب میں دکھائی گئی تھی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو گرفتار کروا دیا۔ لوگ سناٹے میں آ گئے۔ جب ان کی کٹھیا کی تلاش لی گئی تو بظاہر کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن جب ان کا مسلح اٹھا کر دیکھا گیا تو اس کے نیچے سرنگ کا ایک دروازہ تھا۔ ان کے رنگ جو پہلے فق تھے اب مزید پیلے ہو گئے۔ سلطان نے برسر عام انہیں کوڑے لگوائے۔ اب اقرار جرم کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ سلطان نے انہیں موت کی سزا دی، انہیں قتل کروا دیا اور ان کے لاشوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یوں وہ اپنے کفر کردار کو پہنچے اور آئندہ ایسی صورتحال کی پیش بندی کے لیے انہوں نے روضہ اقدس کے چاروں طرف 7 دھاتوں کی گہری دیواریں تعمیر کر دی۔
جو آج تک ویسی کی ویسے ہی ہے۔ ایسا خوفناک منصوبہ بنانے والوں کی پست ذہنیت یہودیوں کے سوا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اور وہ عالم اسلام کی نفرت کے بجا طور پر مستحق ہے۔ ان کے اسی ذہنیت نے دنیا بھر میں انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ مسلمان ان سے جو نفرت کرتے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ خود نصارہ بھی جو تاریخ کے بعض مرحلوں میں ان کے ساتھ نظر آتے ہیں، ان سے نفرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔